السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ازلان اور اس کا بابا صلاح الدین کے ساتھ آئے تھے۔ صلاح الدین کو سنبھالتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر سیدھا ہاسپٹل کی جانب نکلے تھے کیونکہ داجی کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ وجدان بیٹا، منت کیسی ہے؟ وجدان جیسے ہی روم سے باہر آیا اس کی ماں بے چینی سے وجدان کا انتظار کر رہی تھی۔ منت کی حالت دیکھ کر حریہ کے بھی رنگ اڑے ہوئے تھے۔ صدف پھپھو بھی بلاج اور زمل کے ساتھ ہاسپٹل سے ہو کر گھر پہنچ چکی تھی۔ امی آپ منت کا خیال رکھنا، میں نے اسے نیند کی دوا دی ہے تو کوشش کیجیے گا اس کے پاس کسی طرح کا شور نہ ہو، وہ جتنا سوئے گی اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ جی بیٹا آپ بے فکر ہو، یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں منت کا خیال رکھوں گی، وہ بیٹی ہے میری اور اس وقت وہ تکلیف سے گزر رہی ہے، تو میں اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ انشاءاللہ ہماری فجر بہت جلد واپس آئے گی۔ کہتے ہوئے وجدان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ فجر اور منت کو سریا بیگم نے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پالا تھا۔ پتہ نہیں اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ ہنستے بستے گھر میں ماتم کا ماحول بن چکا تھا۔ امی پلیز حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت ہمیں آپ کی ہمت اور حوصلے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کی چچی کی حالت بھی بہت خراب ہے، اس وقت گھر میں صرف آپ ہیں اور آپ کو ہمت رکھنی ہوگی۔ آپ کی ہمت کی بدولت ہی ہم مشکل وقت سے نکل سکیں گے۔ وجدان نے اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ بس وجدان بیٹا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دو اور فجر کو ڈھونڈ کر لا دو۔ ہماری فجر بہت معصوم ہے، فجر کے بارے میں لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ سریا بیگم نے روتے ہوئے وجدان کے کان تک یہ بات پہنچا دی تھی کہ لوگوں میں باتیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ امی جان بھاڑ میں جائیں لوگ، میں پرواہ نہیں کرتا ہوں لوگوں کی۔ مجھے اپنی بہن پر پورا یقین ہے کہ ہماری فجر کا کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، اور جس نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اس کا تو میں حشر کر دوں گا۔ اس کے ساتھ پشتے یاد رکھیں گے، بس آپ منت کا خیال رکھیں۔ بلاش پھپھو اور زمل کو تو یہی لگ رہا تھا کہ منت کی حالت فجر کی وجہ سے خراب ہے۔ ابھی تو ٹھیک طرح سے وجدان کی ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے، مگر حریہ اور وجدان کی ماں کو تو اندازہ ہو چکا تھا کہ فجر کے علاوہ وہ کچھ اور بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے منت کی حالت زیادہ خراب تھی۔ میری کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو بنا تکلف کہہ دینا، فجر میری بھی بہن ہے۔ آج پہلی بار وجدان سے تمیز سے مخاطب ہوئے بلاش نے پیش قدمی کی تھی۔ ہاں انشاءاللہ کوئی ضرورت ہوئی تو ضرور کہوں گا۔ وجدان نے بھی ٹھہراؤ اور اچھے طریقے سے بلاش کو دباؤ دیا۔ ٹھیک ہے پھپھو، امی دعا کیجیے گا اور ٹینشن مت لیں، آپ لوگوں کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو مسائل اور بڑھ جائیں گے، اور ٹینشن کسی چیز کا حل نہیں، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بن کر اس مشکل وقت سے نکلنا ہے۔ حریہ زمل پھپھو اور امی کا خیال رکھنا، کوئی دوائی وغیرہ ٹائم سے دو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وجدان کو ازلان فون پر بتا چکا تھا کہ داجی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ گھر کی عورتوں کو پریشان نہ کرتے ہوئے ہاسپٹل کے لیے نکل رہا تھا۔ جب اس نے پلٹ کر بلاج کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا، وجدان کو لگا کہ بلاج کو بھی اس کے نانا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ بلاج نے بھی اس وقت کوئی بھی نہ آنا طے کیے بغیر اس کے ساتھ دیا۔ دونوں گھر سے نکل چکے تھے۔ حریہ اپنی پھپھو اور امی کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ زمل بھی اس کے ساتھ تھی، جبکہ سریا بیگم اور صدف صوفے پر بیٹھی ہوئی دعائیں کر رہی تھی کہ جلدی سے فجر مل جائے اور گھر پہلے کی طرح خوشگوار بن جائے۔ ابھی تو دونوں خواتین کو صلاح الدین کا پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی ہاسپٹل میں پہنچ چکا ہے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ اب بھی تم جھٹپٹا کر مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم براق کی گرفت سے آزاد ہو سکتی ہو۔ گھبرائی ہوئی فجر جو اس کے شرٹ لیس سینے پر بنا دوپٹے کے گری ہوئی تھی، اوپر سے ہاتھ کا شدید درد جسے اس نے صفاقی سے جلا کر اسی انگلی کو ہاتھ میں دبوچ کر رکھا تھا۔ وہ معصوم کانچ کی گڑیا لڑکی چھٹپٹا کر اس کی قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے اڑتی ہوئی تیز شراب کی بو سے اس کی سانس رک رہی تھی، اور جن گرے آنکھوں سے وہ دن میں بھی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ رات کی تاریکی، اکیلا کمرہ اور سانسوں سے زیادہ قریب اس شخص کا ہونا، وہ گھبرا کر چھٹپٹا کر دور
نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ سنا تھا کہ انسان جس چیز سے سب سے زیادہ لائف میں ڈرتا ہے ایک دن انسان کو اسی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات آج سچ ثابت ہو چکی تھی۔ ہمیشہ براق سے ڈرنے والی فجر آج براق کی گرفت میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ بچوں کی طرح رو کر گر گڑاتے ہوئے بول رہی تھی۔ بھول جاؤ، براق ہی تمہارا گھر ہے، براق تمہاری دنیا ہے، براق ہی تمہارا ہر رشتہ ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم میری قید میں رہنے کے پابند ہو چکی ہو۔ نہیں، میں نہیں رہوں گی۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بابا کے پاس، اپنی امی کے پاس۔ میرے ساتھ زبان درازی اور بحث مت کرو۔ گرے آنکھوں سے گورتے ہوئے اس کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے ایک اور اذیت دے گیا تھا۔ اور کیا کہا تمہیں؟ مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ ڈر تو بہت چھوٹا لفظ ہے، تمہاری روح کانپ جایا کرے گی براق کا نام سن کر۔ تمہیں اپنے عاشق سے تو ڈر نہیں لگتا تھا؟ اس کے سامنے تو نظریں جھکا کر شرماتے ہوئے گھٹنوں پر گھنٹوں بیٹھتی تھی۔ اس کے جبڑے کو پکڑ کر زور سے دباتے ہوئے جبڑا توڑ دینے کی حد تک دبوچے ہوئے تھا۔ کمر پر رکھے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کڑکڑانے کی حد تک دبائے ہوئے تھا۔ کہاں نازو اور پیار سے پلی ہوئی فجر جس کو آج تک کسی نے انگلی سے ٹچ بھی نہیں کیا تھا، اور کہاں یہ سفاک شخص اس کو اذیتوں کی سولی پر لٹکائے ہوئے تھا۔ براق نے اسے خود کے اتنے نزدیک کر رکھا تھا کہ اب تو اس کے لب اس کی نازک گلوسی پنکھڑیوں سے ٹکرانے لگے تھے۔ دور رہے مجھ سے، آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ اس کے سینے پر دباؤ دے کر اچانک اسے جھٹکا دیتے ہوئے اسے دور ہو چکی تھی۔ براق کے لب بار بار اس کے پنکھڑیوں سے ٹکرا کر اس کی جنونی دل کی دھڑکنوں کو بغاوت پر اکسا چکے تھے۔ اس کی گلوسی پنکھڑیوں کو لبوں کی قید میں لے جانے کے لیے اس کی سانسوں کے قریب ہوا کہ فجر گھبرا کر جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی گلوسی پنکھڑیوں پر آج تک کبھی کسی مرد کے لب نہیں لگے تھے۔ وہ پاک دامن تھی، معصوم تھی، اور اس نے آج تک کبھی کسی مرد کو اپنے اتنے قریب محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت نیا اور الگ اور عجیب تھا۔ آلیار کے ساتھ رشتہ ہونے کے بعد صرف آلیار نے اس کے ہاتھ کو چھوا تھا تو فجر کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی، مگر آج یہ بے باک سفاک شخص تو بے باکیوں کی حدوں تک پہنچتا جا رہا تھا، اور اس کے چہرے پر اس بات کی کوئی ملامت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے شرم نہیں آتی؟ تم مجھے شرم سکھاؤ گی؟ جھٹکے سے اس کے قریب ہوا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے واپس اپنے سینے میں دبوچے کھڑا تھا۔ تمہیں شرم آئی تھی جب کسی غیر کے نام کا لباس اپنے وجود پر پہنا تھا؟ تمہیں شرم آئی تھی جب ہوٹلوں میں مردوں کے ساتھ گھومتی تھی؟ تمہیں شرم آئی تھی جب کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنی تھی؟ تمہارے منہ سے شرافت کا لفظ اچھا نہیں لگتا۔ تم مجھے شرافت سکھاؤ گی تو میں تمہارے شرافت کی ایسی دھجیاں اڑاؤں گا کہ خود کو منہ دکھانے کے لائق نہیں روگی۔ اکیلے میں بھی خود کا چہرہ دیکھو گی تو کانپ جایا کرو گی۔ اسے دھکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے اوپر گرا تھا۔ نہیں براق، خدا کے لیے پیچھے ہو جاؤ، میں مر جاؤں گی اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی اس کے ہاتھ سے نکلنا چاہتی تھی، مگر وہ پہاڑ کی مانند مضبوط فولادی جسم لیے نازک سی لڑکی کو جکڑے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب پن کیے ہوئے اس کی کوئی بھی التجا سنے بغیر اسے گھور رہا تھا۔ مجھ پر تمہارے واسطوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ جب اپنی مرضی سے خود کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی تھی تب شرم نہیں آتی تھی؟ آج میرے سامنے حیا کی مورت بن رہی ہو۔ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، تمہارے جسم پر میری حکومت ہوگی اور تم مجھے روک نہیں سکو گی۔ اور بہت شوق ہے نا تمہیں مرنے کا؟ تمہیں ہر روز ہر رات میں اپنے شدتوں سے توڑ کر ماروں گا، اس لیے تمہیں اپنے لیے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری جرات کیسے ہوئی دھکا دے کر مجھے خود سے دور کرنے کی؟ ایک ایک لفظ کو چبا کر کہتے ہوئے براق بنا اس کی التجاؤں اور آنسوؤں کو دیکھے اس کی نازک گلوسی پنکھڑیوں پر جھکا، انگاروں کی طرح سلگتے لبوں کی قید میں لے گیا تھا۔ اس کی قید میں محبت نہیں تھی، بدلا تھا، آگ تھی، جنون تھا وہ جو اس کی پنکھڑیوں پر اتار گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے وہ ظالم بنا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی، ہونٹوں پر شدید جلن کی وجہ سے وہ شدت سے رو رہی تھی، مگر وہ خود کو آزاد نہیں کروا سکی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی، وہ پہاڑ جسم کا مالک، دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ فجر ہر لحاظ سے براق سے کمزور تھی۔ وہ نڈر تھا، وہ بزدل، وہ پہاڑ کی طرح سخت جان تھا اور وہ پھولوں کی مانند نازک۔ وہ لمبے چوڑے وجود کا مالک تھا اور وہ نازک گڑیا کی جیسی۔ وہ بے باک تھا اور وہ شرمائی ہوئی کلی۔ فجر ایک ایک سانس لیے مر رہی تھی، مگر اس شفاق شخص پر کوئی اثر نہیں تھا۔
وہ تو جیسے اپنے جنون میں پوری طرح سے پاگل ہو چکا تھا۔ جن نازک پنکھڑیوں نے آج تک کسی مرد کے لبوں کا لمس محسوس نہیں کیا تھا، آج براق نے اپنی جنونیت میں ان پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ فجر کو لگ رہا تھا کہ وہ آج مر جائے گی۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی، اوپر سے ہونٹوں پر جلن اور درد، مقابل کی بھی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ تیز ہوتی ہوئی سانسوں سے وہ اسے چھوٹی چھوٹی سانسوں کو تیزی سے پیتے جا رہا تھا۔ اپنی مرضی سے وہ شفاق شخص جب پیچھے ہوا تو وہ بے ہوش ہونے والی تھی۔ اس کی گلوسی پنکھڑیوں پر اس کے ظلم سے لکھی ہوئی داستان صاف نظر آ رہی تھی۔ ہونٹوں پر کئی جگہ پر کٹ لگ چکے تھے۔ کہنے کو یہ بات شاید اچھی نہ لگے، مگر خون کی بوندیں اس کے ہونٹوں پر چمک کر اس کی گلوسی ہونٹوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ فجر اتنی نازک اور خوبصورت تھی کہ اگر یہ شفاق شخص اس وقت غصے میں نہ ہوتا تو اس کی خوبصورتی کو غور سے دیکھ کر پاگل ہو جاتا، جو پہلے سے ہی اس کے لیے جنونی تھا، مگر وہ تو اس وقت غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ چند منٹوں میں ظالم نے اس کا ایسا حشر کر دیا تھا کہ فجر سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بس وہ سانس لینا چاہتی تھی۔ دوبارہ بحث کرنے کی جرات مت کرنا، ورنہ سزا اس سے زیادہ کڑی ہوگی۔ اس کے ہونٹوں پر خون کے قطروں کو لبوں سے چن کر صاف کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس بار فجر کی آنکھوں سے پانی نہیں، خون کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار نہ تو کوئی مزاحمت تھی نہ کوئی آواز۔ اس کی خاموشی کو براق نے اپنی جیت مان کر ہونٹوں پر ہلکی سی اسمائل بکھیری تھی۔ بابا، بھائی، کہاں ہیں آپ؟ مجھے لے جائیں اس گندے شخص سے دور۔ وہ بیڈ سے کھڑے ہو کر شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا کہ فجر نے کچھ سیکنڈ پہلے ہوئے ظلموں کو لبوں پر لاتے ہوئے چین کر اپنے بھائی اور بابا کو بلایا تھا، جیسے وہ اس کے پاس ہوں، اس کی بات سن سکتے ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ میں گندا ہوں؟ فجر کی اس بات نے براق کے غصے کا پارا بہت ہائی کر دیا تھا۔ وہ پاگل لڑکی اپنے لیے موت کو دعوت دے چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں گندا ہوں تو اب میں تمہیں گندا ہونے کا ٹریلر دکھاتا ہوں کہ میں کتنا گندا بن سکتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا، اس کی گال پر لب رکھ کر پوری شدت سے اس کی گال پر دانت کاڑے تو فجر کی چیخیں پورے روم میں گونج رہی تھی۔ وہ جب پیچھے ہٹا تو فجر کی گال پر گول دانتوں کا دائرہ بن چکا تھا اور اس میں سے خون رسنے لگا تھا۔ یہ کتنا جنونی اور شفاق انسان تھا، اسے دیکھ کر خوف کو بھی خوف آ جائے۔ ابھی بھی اس شخص کو سکون نہیں آیا تھا۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے جگہ جگہ اس کی جان نکالنے کی حد تک تکلیفیں دے رہا تھا۔ وہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، مگر یہاں کوئی نہیں تھا اس کی چیخوں کو سننے والا، کوئی نہیں تھا جو اسے آ کر بچا سکتا۔ وہ اکیلی شفاق جنونی بے حس شخص کے ساتھ سامنے پڑی تھی اور وہ اس پر اپنی منمانی اتار رہا تھا۔ اپنی مرضی سے پھولی ہوئی سانسیں لیے وہ اس سے دور ہوتا، شرٹ پہن کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر جا رہا تھا۔ ایک بار پھر سے فجر نے موت کو دعوت دے کر بلا لیا تھا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا آپ کو اس کے نام سے، جس کے نام کی میں نے انگوٹھی پہنی تھی؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے نام کی انگوٹھی اتار کر یہ اذیت دے کر آپ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا ہے؟ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ دروازے کی جانب رخ کیے کھڑا تھا، اس کے تاثرات فجر دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گا، یہاں رہے گا، یہاں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں اسی سے پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ اسی سے پیار کروں گی۔ آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں، اسے میرے دل سے نکال نہیں سکیں گے۔ فجر کل بھی اس کی تھی، آج بھی اس کی ہے، اور ہمیشہ دل سے فجر اسی کی رہے گی۔ وہ بہت جلد مجھے ڈھونڈتا یہاں آ جائے گا۔ یہ الفاظ نہیں، تیزاب تھا جو اس کے کانوں میں فجر انڈیل کر اس وحشی بنا چکی تھی۔ وہ پاگل لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ شخص کتنا شفاق اور وحشی ہے، اس بات کا تو فجر کو اندازہ تک نہیں تھا۔ جس براق کو بچپن سے لے کر وہ جوانی تک فجر نے دیکھا تھا، وہ تو خود پر 7 پردے ڈالے ہوئے ان کے گھر آتا تھا، پھر بھی فجر کو اس سے ڈر لگتا تھا۔ فجر، تمہیں میرے ہاتھ سے مرنے کا بہت شوق ہے، تو آج میں نکاح سے پہلے تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں۔ آج تم میرا اصلی روپ دیکھو گی۔ تم براق کی صفاقی سے ابھی تک واقف نہیں۔ مدھا ہٹتا ہوا براق رفتاری سے پلٹ کر بیٹھ کے قریب آیا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں ایسا قیامت زدہ خوف تھا کہ بولتے ہوئے فجر کی زبان ایک لخت رک گئی تھی۔ اپنے بیلٹ کو نکالتے ہوئے بیلٹ کو ہوا میں لہراتے ہوئے اس کے جسم پر مارنا شروع کر دیا تھا۔ براق نے اس کے نازک سے وجود کو بیلٹوں سے مارنا شروع کیا تو فجر کی چیخیں روم میں گونج رہی تھی۔ خالی کمرے میں چیخوں کی آوازیں ایسا خوفناک منظر پیدا کر رہی تھی کہ دیکھنے والے کی روح تک کانپ جاتی۔ اس شخص پر چیخوں کا کچھ اثر نہیں تھا۔ وہ جنونی پن میں اس کی بیلٹوں سے مارتے ہوئے اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے فجر کو اس قدر سزا دی کہ فجر کی چیخیں تک بند ہو چکی تھی۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آ رہے تھے۔ وہ خاموشی کو دیکھ کر وہ اپنی مرضی سے پھولی ہوئی سانسوں سے بیلٹ کو دور پھینک چکا تھا۔ فجر کی آنکھوں کے سامنے درد سے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اب اگر دوبارہ کسی مرد کا نام تمہاری زبان پر آیا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر جنگلی کتوں کو ڈال دوں گا۔ اب اس کتے کا نام بولنے کی جرات کی تو میں تمہیں اس سے بھی اذیت ناک سزا دوں گا کہ ایک ہی بار میں تمہارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ براق کے پاس سزاؤں کی بہت ویرائٹی ہے۔ اس کے بے جان جسم پر جھکا ہوا اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، کچھ نہیں بول سکی۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تم میری مرضی ہو، صرف میری، براق بادشاہ کی۔ تمہارے جسم پر، تمہارے انگ انگ پر صرف میرا حق ہے، اور اس حق کو کچھ ہی دیر میں پوری طرح سے وصول کر لوں گا۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ شفاق شخص روم سے نکل گیا۔ ایک تو روم میں اتنی ٹھنڈی تھی، اوپر سے جسم پر زخموں کا درد۔ فجر کی نازک سی جان برداشت نہیں کروا رہی تھی، مگر وہ اپنی تکلیف کس کو سناتی؟ کوئی بھی تو نہیں تھا یہاں۔ یہ جنگل نما جگہ پر صرف ایک کمرہ تھا جو کافی اونچائی پر بنا ہوا تھا۔ فجر نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو نیچے صرف جنگل ہی جنگل نظر آیا۔ وہ باہر سے آتی جنگلی جانوروں کی آوازیں ماحول کو اتنا خوفناک بنا رہی تھی کہ اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ ایسی جگہ پر وہ نازک سی گڑیا اکیلی شفاق شخص کے ہتھے چڑھی ہوئی تھی۔ وہ اپنا درد بیاں کرتی بھی تو کس سے؟ اس میں اڑنے کی ہمت تک نہیں تھی۔ وہیں پر لیٹے ہوئے روتی آنکھیں اور درد سے بھرا دل لیے اپنے بھائیوں کو، اپنے بابا داجی اور گھر کے تمام مردوں کو یاد کر رہی تھی۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہے؟ یہ مجھے مار دے گا بابا۔ روتے ہوئے وہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ بابا، مجھے کڈنیپ کرنے والا کوئی اور نہیں، براق ہے۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، مگر مجھے کسی اور نے نہیں، براق نے کڈنیپ کیا ہے۔ یہ بات تو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ سوچتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ روتے روتے وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی یا بے ہوش ہو گئی، اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ شفاق شخص کمرے کو لاک کر کے پتہ نہیں کہاں گیا تھا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، وہ زخموں میں چور ہو کر بھی اپنے دفاع میں بول رہی تھی۔ براق نے اس کے وجود کو بیلٹوں سے اتنی ضربیں لگائی تھی کہ اس کے نازک سے وجود پر بے تحاشا زخم بن چکے تھے، مگر اب بھی وہ براق کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ براق کے ساتھ نکاح کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی جسے وہ مان لیتے۔ اوئے، انکار کرنے کی اجازت نہیں دی تمہیں، براق نے اس کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں بے ہوش رہی تھی۔ اسے ہوش تب آیا جب براق نے پانی سے بھرا ہوا جگ اس کے اوپر ڈال دیا۔ ٹھنڈے یخ جسم پر ٹھنڈا پانی ڈال کر اسے اٹھانے کا طریقہ صرف یہ شفاق انسان ہی کر سکتا تھا، اور اب بھی وہ اذیت دینے کے لیے ہی آیا تھا۔ وہ گھبرا کر زخموں سے چور جسم کے ساتھ ڈرتی ہوئی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، اور آتے ہی اس نے یہ کہا کہ کچھ ہی دیر میں مولوی آنے والا ہے اور نکاح کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ انسان تھا بھی یا نہیں، فجر سوچنے پر مجبور ہو گئی، مگر وہ کسی صورت اس شفاق شخص سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اگر نکاح نہیں کرنا چاہتی تو بھاڑ میں جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ میں بنا نکاح کے بھی کر سکتا ہوں۔ کیا چاہتی ہو؟ نکاح کے بنا ساری حدیں پار کر جاؤں؟ اس کے چہرے پر جھکا ہوا گرے آنکھوں سے ڈرانے کی حد تک گور رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ شیطانی کہکا لگاتے ہوئے ہنس رہا تھا، اور اس کے کہکے کی آواز پورے روم میں گونج رہی تھی۔ میں کیا کیا کر سکتا ہوں ابھی تک تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ کچھ دیر پہلے ہی تو تمہیں ٹریلر دکھایا ہے۔ کیا چاہتی ہو ایک بار پھر سے تمہیں واپس دہرا کر دکھاؤں؟ نہیں نہیں، مجھے مت مارنا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے کو سکرول کرتی جا رہی تھی۔ تم کو تو ابھی سے گھبرا گئی فجر رانی، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ فجر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے بیڈ سے اٹھا کر فرش پر کھڑا کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیے ہوئے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ وہ درد سے سسک اٹھی تھی۔ اس کے پورے جسم پر براق کے کیے گئے ظلم کے زخم تھے۔ مقابل اب بھی شفاق بنا ہوا تھا، اس کی کمر پر زور سے ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ آج رات تم میرے بستر کی زینت بننے والی ہو۔ اب تمہاری مرضی، نکاح کر کے حلال طریقے سے عزت لٹوانا چاہتی ہو یا پہلے کی طرح حرام کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ کڑوے لہجے سے اس کے کان پر لب رکھ کر سرگوشی کرتے ہوئے اپنی سخت بیئرڈ والے گال کی چبھن اس کے نازک گال پر محسوس کروا کر اسے مزید سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں آج کی رات تمہیں اپنی سانسوں سے زیادہ قریب لے آؤں گا، یہ بات کان کھول کر سن لو۔
اگلا آدھا گھنٹہ سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، تمہاری مرضی، نکاح کر کے جسم پر میری حکومت برداشت کرنا چاہتی ہو یا بنا نکاح کے، یہ فیصلہ میں نے تم پر چھوڑ دیا ہے، کہتے ہوئے چٹکے سے دور ہو کر ایک بار پھر کمرے سے نکل کر جا چکا تھا۔ آلیار، اس لڑکی کا ماتم منانا بند کرو، اگر وہ لڑکی اب بھی مل گئی تو میں کبھی اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ آلیار کی ماں شدید غصے میں تھی۔ ماما، آپ ایسا کیسے بول سکتی ہیں؟ وہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ آلیار آج بھی فجر کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ فجر سے بہت پیار کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ آلیار کے دل کی دھڑکنوں پر راج کرنے والی پہلی لڑکی بن چکی تھی۔ تمہاری ہونے والی بیوی تھی، ہوئی تو نہیں؟ میں کیسے ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں جو 24 گھنٹے سے مل نہیں رہی؟ اب اس لڑکی کے ساتھ ان 24 گھنٹوں میں کیا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا، اور تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ میں کبھی اس لڑکی کو تمہارے لیے قبول نہیں کروں گی۔ خدا کے لیے ماما، یہ تقیانوسی باتیں چھوڑ دیں۔ اگر اس کی میری ساتھ شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ حادثہ پیش آتا تو کیا آپ مجھے اس سے چھوڑنے کو کہتی؟ ہاں، اگر شادی کے بعد بھی اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا تو میں اسے تمہارے ساتھ رہنے کی کبھی اجازت نہ دیتی۔ ہماری بھی سوسائٹی میں عزت ہے۔ فار گاڈ سیک ماما، کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر والوں کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں؟ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ ہم سے کہیں زیادہ عزت دار لوگ ہیں وہ، اور ہم سے کہیں زیادہ ان کی جان پہچان ہے۔ تو کیا وہ اپنی بیٹی اپنی بہن کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ آپ مجھے کس طرح کی سیکھ دے رہی ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ یہ سب کچھ زرنش کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا آپ زرنش کے بارے میں بھی یہی سب کہتی؟ آلیار، میرے ساتھ زبان درازی مت کرو۔ اس لڑکی کے ساتھ میری بیٹی کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مت بھولو کہ زرنش تمہاری بھی بہن ہے۔ ماما، فجر کے لیے اپنا دل اتنا زیادہ سخت کیوں کر چکی ہیں؟ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے جس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ آلیار کے دل کو پورا یقین تھا کہ فجر کے ساتھ حادثہ ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، یا وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کسی کے ساتھ چلی گئی۔ ماما، خدا کے لیے خبردار اگر آپ نے فجر کے لیے کوئی غلط الفاظ منہ سے نکالا۔ وہ لڑکی ایسی نہیں ہے۔ اتنی تو پرکھ ہے آپ کے بیٹے کو۔ اتنے سال ملک سے باہر گزار کر آیا ہوں، بچہ نہیں ہوں میں جو مجھے اچھے اور برے کی پرکھ نہ ہو۔ فجر کا کردار دودھ کی طرح شفاف ہے۔ وہ تو اتنی معصوم ہے کہ شاید آج کے زمانے میں ایسی لڑکیاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ آلیار، تمہیں 4 ہی دنوں میں وہ لڑکی اتنی سمجھ میں آنے لگی کہ اپنی ماں کی باتوں کو تم غلط ٹھہرا رہے ہو۔ مجھے تو وہ لڑکی جادوگرنی لگ رہی تھی جس نے 4 ہی دنوں میں میرے بیٹے پر اپنا رنگ چڑھا دیا۔ وہ تو اگر تمہاری زندگی میں شامل ہو جاتی تو میرے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اس نے مجھ سے دور کر دینا تھا۔ اچھا ہی ہوا وقت رہنے پر خدا نے میرے بیٹے کی زندگی سے نکال دیا۔ اگر تم پر وہ اتنی جلدی اپنا رنگ چڑھا سکتی ہے تو پتہ نہیں اور کتنوں کے ساتھ اور اس نے دوستیاں رکھی ہوں گی۔ ماما پلیز فجر کے بارے میں ایسا تو مت بولیں، وہ بہت اچھی ہے۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، فجر ایسی نہیں ہے، وہ بہت پیاری معصوم ہے۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی، دوستی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ زرنش اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر حقیقت بتا رہی تھی۔ تم دونوں بہن بھائی اس فجر نام کی مالا جپنی بند کرو۔ میں اب دوبارہ اس لڑکی کا نام گھر میں نام تک نہیں سننا چاہتی، اور یہ میرا فائنل ڈیسیجن ہے۔ اگر کسی نے اس گھر میں اس کا نام لیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ آلیار کی ماں زرنش اور آلیار سے غصے سے بولتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ بھائی پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ فجر کے ملنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرنش چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں فجر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ صرف میری ہے، اور میں اسے ہر حال میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بات تم ماما کو بتا دینا۔ آلیار بھی اپنی بھڑاس بیچاری زرنش پر نکالتے ہوئے روم سے نکل گیا۔ زرنش سر تھامے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ زرنش بھی دکھی تھی، آخر اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کھویا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی اس وقت کو جب اس نے زرنش کو اکیلے گیٹ سے باہر جانے کو کہا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ کر رونے لگی تھی۔ فجر کہاں چلی گئی ہو؟ فجر آ جاؤ، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ بھائی تڑپ رہے ہیں تمہارے لیے۔ فجر یار، کوئی تو ہنٹ چھوڑ کر جاتی جس سے ہم تمہیں ڈھونڈ لیتے۔ وہ روتے ہوئے فجر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سر، آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ بی پی بہت زیادہ شوٹ ہونے کی وجہ سے ان کے دماغ پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ ہائی بی پی کی وجہ سے ہماری ساری محنت ضائع جا رہی ہے۔ ان کا سٹریس لیول اتنا زیادہ تھا کہ انہیں ہوش نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر ایک کے بعد ایک بری خبریں سناتا جا رہا تھا اور آصف کی سانسیں رک رہی تھی۔ ڈاکٹر، آپ کچھ بھی کریں، آپ دنیا کے جس کونے میں سے بھی کہیں کہ میں اپنی وائف کو لے جانے کو تیار ہوں،
مگر ان کی جان بچا لیں۔ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ میں ان کو لے کر کہاں جا سکتا ہوں جہاں ان کو بہترین ٹریٹمنٹ مل سکے۔ دیکھیں مسٹر آصف، ہم ان کو بہترین ٹریٹمنٹ ہی دے رہے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ دماغی طور پر بہت زیادہ اسٹریس میں ہے۔ ایسے میں ان کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ بس دعا کریں کہ ان کو ہوش آ جائے، اس کے بعد آپ ان کا اسٹریس دور کریں۔ جب تک اسٹریس ختم نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ پھر چاہے آپ ان کو دنیا کے کسی کونے میں بھی لے جائیں، وہ ان کو کسی بات کا اسٹریس ہے یہ تو آپ یا آپ کی فیملی ہی بتا سکتی ہے۔ اگر ان کا اسٹریس کم نہیں ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے ڈاکٹر، پلیز اس طرح کے الفاظ مت بولیں۔ آصف ریک نے اونچی آواز میں بول کر ڈاکٹر کو خاموش کروا دیا۔ سوری مسٹر آصف، ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کو سب کچھ کلیئر بتانا میرا فرض ہے، مگر آپ پریشان نہیں ہو، بس خدا سے دعا کریں، باقی ٹریٹمنٹ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فی الحال مجھے جانا ہے، ساتھ والے روم میں پیشنٹ کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر ایکسکیوز کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ ایفی میری جان، مجھے موقع تو دو یار، میں تمہیں سمجھا سکوں کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی برا سایہ آیا بھی تھا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری ہو اور تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس سچائی کو دنیا کی کوئی طاقت بھی بدل نہیں سکتی، اور منت میری بیٹی ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں سچ کے آگے سوچنا ہی نہیں چاہتا، مگر تم کیوں اتنا زیادہ اسٹریس لے کر مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیوں تمہیں اپنے آصف پر ترس نہیں آ رہا؟ کیوں بے رحم بنی ہوئی بیڈ پر آرام سے لیٹی ہو؟ کیا تمہیں میری محبت پر اتنا یقین نہیں جو تم نے سالوں مجھ سے ایک بات چھپا کر خود کو اتنی اذیت میں مبتلا رکھا؟ کیوں میں سمجھ نہیں پایا کہ میری افی کے دل میں اتنا درد چھپا تھا؟ کیوں میں تمہارے اسٹریس کو سمجھ نہیں سکا؟ اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہوں۔ افی ہوش میں آؤ اور سنبھالو خود تو، اپنے آصف کو پل پل مر رہا ہوں میں۔ افی مجھ سے دور مت جانا، حالات جیسے بھی ہوں ہم مل کر سامنا کر لیں گے، مگر تمہاری دوری میرے لیے موت ہے۔ آصف گہری سوچ میں مبتلا ہوتا وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ عافیہ ایمرجنسی روم میں تھی، اس روم میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا آصف نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایسی کیا خطا ہو گئی کہ زندگی اس کی موڑ پر اتنی کڑے امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا؟ وہ سوچتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ماضی سے گزرے ہوئے خوبصورت وقت کو سوچنے لگا تھا۔ فجر کب سے بیڈ پر ایک ہی جگہ پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ برا کسی روم سے اکیلا چھوڑ کر جانے کا سوچنے کا موقع دے کر گیا، وہ بھی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زخموں کی شدت سے درد اتنا زیادہ تھا کہ اس کے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ خدا اسے موت دے دے۔ اسے زخموں کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر موت بھی اس پر مہربان ہونے کو راضی نہ تھی۔ کیسے وہ اس سفاک شخص کے چنگل سے نکلتی؟ اسے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ روم میں شدید سردی ہونے کی وجہ سے زخموں میں درد کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ روم میں روشنی بھی بہت کم تھی۔ اس وقت رات تھی یا دن یہ بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ روم کی سب کھڑکیاں بند تھیں اور ان کے آگے پردے کر رکھے تھے، اور پردے ہٹانے کی تو فجر میں ہمت بھی نہ تھی، کیونکہ جتنا خوفناک منظر اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی جان تو یہ سوچ کر ہی نکل رہی تھی کہ وہ اس وقت گھنے جنگل کے بیچوں بیچ اکیلی سفاک شخص کی گرفت میں ہے، جو اگر اس کو مار بھی دے تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ دور دور تک کوئی اس کی چیخ سننے والا نہیں تھا۔ ظالم نے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی تھی جس سے وہ خود کو کور کر سکتی۔ بیڈ پر بچی ہوئی بیڈ شیٹ کو کھینچ کر اس نے اپنے گرد لپیٹا تھا، مگر وہ اتنی تیز ٹھنڈ کو روکنے سے قاصر تھی۔ روم میں ہیٹر لگا ہوا تھا، مگر وہ گھٹیا شخص نہ جانے ریموٹ کہاں چھپا کر گیا تھا کہ ڈھونڈنے سے بھی اسے نہیں ملا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھلا، وہ سفاک شخص روم کے اندر داخل ہوا۔ اس نے خود صرف شرٹ اور نارمل سی پینٹ پہن رکھی تھی، اور حالانکہ باہر اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی جس کا ٹریلر تو دروازہ کھولتے ہی فجر دیکھ چکی تھی، مگر اس کے اندر شدید غصے کی اتنی آگ بھڑکی ہوئی تھی کہ اسے سردی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے روم کے اندر قدم رکھتے ہی بنا دیکھے فجر سمجھ گئی کہ وہ براق ہی ہے جو اندر آیا ہے، کیونکہ اس کی پرفیوم کی تیز خوشبو دروازہ کھولتے ہی فجر کی سانسوں میں اترنے لگی تھی۔ دماغ ٹھکانے آ گیا ہو تو اٹھ جاؤ، کچھ ہی دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ آتے ہی حکم صادر کیا گیا۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے کمبل چاہیے یا روم کا ہیٹر آن کر دیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فجر نے اپنی بات کہی۔ ٹھنڈ سے اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکے تھے۔ اس کے جسم میں شدید درد تھا جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے غصے کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس سفاک شخص کے سامنے خود کو جھکاتے ہوئے کہا،
فی الحال تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے، تم نکاح کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ اسے نظر انداز کرتا جا کر ونڈو سے ہلکا سا پردہ ہٹا کر سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ سگریٹ لبوں میں دبائے کھڑا تھا۔ ظالم دیکھنے میں کتنا ڈیشنگ اور خوبصورت تھا۔ وہ رفسی حالت میں کھڑا ہو کر ہوا اتنا جاذب نظر تھا، تو جب تیار ہوگا تو کتنا قاتلانہ لگتا ہوگا۔ اگر فجر اس کی حقیقت نہ جانتی تو اس وقت جس انداز سے دوسری جانب رخ کیے ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالے دوسرے سے سگریٹ کا کش لگاتا ہوا کھڑا تھا، ایک بار دل میں اس کے لیے تعریف کے بارے میں ضرور سوچتی۔ اس کا سائڈ فیس نظر آ رہا تھا، بے شک وہ شفاق تھا مگر خوبصورت تو انتہا سے زیادہ، اور پرسنالٹی ایسی قاتلانہ کہ لڑکیاں دیکھ کر پاگل ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گی، فجر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کچھ دیر پہلے جو میں نے کہا تھا لگتا ہے تم نے غور سے سنا نہیں۔ اگر نکاح بھی نہیں بھی کرو گی تو بھی آج کی رات تمہیں میرے بستر پر گزارنی ہوگی، اور اگر تمہیں حرام کھانے کی ہی لت لگ چکی ہے تو شوق سے کھاؤ۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس کے بعد نہیں کہوں گا۔ نہ تو مقابل نے رخ اس کی جانب کیا، نہ ہی فجر کے تاثرات دیکھ پائی تھی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے کمبل چاہیے۔ براق کی بات کو ایک بار پھر سے نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسے کمبل مانگ رہی تھی۔ براق نے گرے آنکھوں سے پلٹ کر اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ وہ رخ پلٹ کر ونڈو کی جانب کر لیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بے حس انسان اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا تھا، آرام سے لبوں میں سگریٹ دبائے ونڈو کے سامنے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر بھی اس کو رحم نہیں آیا تھا۔ اگر تمہیں کمبل چاہیے تو پہلے نکاح کی تیاری کرو۔ نکاح میں نہیں کروں گی، منمناتے ہوئے بولی۔ تم مرو اسی ٹھنڈ میں، دن کو ٹھنڈ میں مرنا، رات کو میری شدتوں سے۔ سپاٹ لہجے سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے بھاری اور غصیلی آواز میں کہا۔ فجر کے زہر آلود نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ براق سے زیادہ شفاق اور ظالم شخص اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ فجر کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھی کانپتی رہی۔ ٹھنڈ سے اس کے دانت پر دانت لگتے ہوئے روم میں عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے ونڈو کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ وہ ایسے بے رحم بنا کھڑا تھا جیسے فجر کی کپ کپاہٹ کی آواز اس تک جا ہی نہ رہی ہو۔ ایک سگریٹ ختم ہوتی وہ دوسری سگریٹ اسی وقت چلا کر نہ جانے کون سا عالمی ریکارڈ بنانا چاہتا تھا۔ آخرکار فجر کی نازک سی جان درد اور ٹھنڈ سے ہار مان چکی تھی۔ وہ نازک سی جان اور کتنا برداشت کرتی۔ ناز اور نخنوں سے پلی ہوئی فجر آج کتنی اذیت میں تھی کہ اس کے گھر والے دیکھتے تو تڑپ کر براق کی جان لے لیتے۔ مجھے جلدی جواب دو، جتنا وقت تمہیں دے چکا ہوں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ سوچ سمجھ کر جواب ہاں میں دینا۔ نہ سننے کی براق کو عادت نہیں۔ کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے 3 باتیں دماغ میں رکھ لو۔ ایک، نکاح کرو یا نہ کرو، میں تمہیں اپنے بستر کی زینت ضرور بناؤں گا۔ دوسرا، جو ٹریٹمنٹ بیلٹ والا کچھ دیر پہلے دے کر گیا ہوں، دوبارہ دینے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ تیسرا، تمہیں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے تب تک کوئی چیز مہیا نہیں ہوگی جب تک نکاح کے لیے حامی نہیں بھرو گی۔ یہ تینوں باتیں دماغ میں رکھتے ہوئے اگلے 2 منٹ میں مجھے جواب چاہیے، اور وہ فائنل ہوگا۔ اگر جواب نہیں دو گی تو پھر ابھی اور اسی وقت تیار رہنا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم کبھی بھولو گی نہیں۔ تمہاری وہ حالت کر دوں گا، تم اکیلے میں خود کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گے۔ مقابل کی آواز اور لہجے میں گرج کے ساتھ طوفانی زلزلے جیسی شدت تھی۔ فجر کی روح تب کانپ گئی تھی۔ جس انداز سے اس نے دھمکی دی تھی وہ شخص یہ سب کچھ کر سکتا تھا، اس کا اندازہ تو وہ لگا چکی تھی۔ جتنی بے باکی وہ نکاح سے پہلے دکھا چکا تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ اس سے توقع کر سکتی تھی، اور جتنی بے رحمی سے اس نے فجر کو مارا تھا اب تو اس سے کچھ بھی توقع کر سکتی تھی۔ جتنی بے دردی سے اس کی انگلی چلائی، وہ سمجھ سکتی تھی کہ یہ شخص صفاقی میں کسی بھی حد تک گزر سکتا ہے، اور فجر میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کی مار کھاتی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد فجر نے ایک فیصلہ لیا۔ جانتی تھی کہ وہ اس شخص کے چنگل سے نکل نہیں سکتی جب تک اس کے گھر والے اس تک پہنچیں گے۔ یہ شخص اس کی عزت کی دھجیاں اڑا چکا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا اس کے ارادے کیا ہیں۔ فجر بچی نہیں تھی، فجر معصوم تھی، مگر اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کے ارادوں کو وہ بخوبی سمجھ اور دیکھ سکتی تھی۔ اس شخص کی پراسرار خوبصورت گرے آنکھیں جس گہرائی سے اس کے اندر تک دیکھ رہی تھی، ان کو سمجھتے ہوئے فجر کو اندازہ تھا کہ وہ شخص کیا چاہتا ہے۔
اس کی آنکھیں ایکس رے مشین کا کام کر رہی تھی۔ لباس کے اندر تک جاتی اس کی نظریں فجر سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ جب اس درندے کے ہاتھوں اپنے جسم کو نچوانا اس کا مقدر بن چکا ہے تو کیوں نہ نکاح کے کر کے کم سے کم کہیں نہ کہیں دل میں یہ تو راحت ہوگی کہ یہ شخص اس کا شوہر ہے۔ حالانکہ یہ سوچتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص بالکل شوہر بننے کے لائق نہیں تھا۔ ایسے شخص کو شوہر کے روپ میں فجر نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج قسمت اسے کس موڑ پر لے آئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کو نکاح کے بعد شوہر کے روپ میں تسلیم کرنا تھا، ورنہ یہ درندہ صرف شخص بنا نکاح کے اس کے وجود پر جتنی حکومت دکھا چکا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ بنا نکاح کر کے اس سے کہیں آگے تک جا سکتا تھا، اور فجر اپنے کردار کی دھجیاں کسی نامحرم کے ہاتھ سے نہیں اڑوانا چاہتی تھی۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ خاموشی کو ایک دم سے فجر کے فیصلے نے بھری ہوئی آواز نے توڑا۔ ہونا بھی چاہیے۔ اسے جیسے یقین تھا کہ فجر نکاح کے لیے ہر صورت حامی بھرے گی۔ وہ بالکل بھی شاکڈ نہیں تھا۔ اس کا رخ اب بھی ونڈو کی جانب تھا۔ وہ اس کی نظریں باہر نہ جانے اندھیرے میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ فجر نے بھی ایک نظر ونڈو سے باہر دیکھا تھا، جہاں سے اب بھی خوفناک منظر نظر آ رہا تھا۔ بڑے بڑے درخت اسے دکھائی دے رہے تھے۔ دل میں سوچے ہوئے فیصلے کو فجر زبان پر لے آئی تھی۔ اس فیصلے کو زبان تک لاتے لاتے وہ ہزاروں موتیں مری تھی، مگر اس کے سامنے کوئی بھی اور راستہ موجود نہیں تھا۔ سامنے آگ تھی اور پیچھے کنواں، وہ بیچ میں کھڑا وہ شفاف شخص۔ زندگی نے اسے ایسے دو راہے پر لا کھڑا کیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کو قبول کرنا اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنا فیصلہ سنا کر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ بچوں کی طرح اونچی آواز سے رونے لگی۔ یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس نے خود سے کتنی زبردستی سے کروایا ہے۔ جب معافی مانگوں گا تو مت کرنا معاف۔ براق پاشا کی ڈکشنری میں معافی لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے بنا تاثرات کے وہ بڑے آرام سے کھڑا، سگریٹ کا دھواں ونڈو پر پھینکتے ہوئے کھڑا تھا۔ ایک دن پچھتاؤ گے۔ براق اپنے فیصلوں پر کبھی پچھتاتا نہیں۔ فجر کی آدھی بات حلق میں ہی تھی کہ وہ جواب دے چکا تھا۔ یہ شخص شفاق تھا، ظالم تھا، انتہا سے زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو تھا، حاضر دماغ بھی تھا۔ اس شخص کے اندر اور کیا کیا فیچرز تھے، فجر ہر بار حیران ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہر بات کا جواب وہ پہلے سے تیار کیے کھڑا رہتا، یہاں تک کہ فجر کیا سوچ رہی ہے اور کیا کہنے والی ہے پہلے ہی آگاہ رہتا تھا۔ براق کسی کی بے بسی کا اتنا فائدہ اٹھا جتنا وقت آنے پر خود برداشت کر سکو۔ وہ نکاح کرنے کے لیے تیار تو ہو گئی تھی، مگر اس فیصلے کی چبھن اسے سکون نہیں دے رہی تھی، اور مقابل کا لہجہ اس قدر سپاٹ تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کے پاس کوئی تیز دھار خنجر ہو اور وہ سامنے کھڑے شخص کے سینے میں گھونپ دے۔ میرے سامنے تو آنسو بہا کر خود کو مظلوم مت ثابت کرو۔ اتنے سالوں میں تمہیں غیر مردوں کے ساتھ دیکھ کر جو اذیت میں نے برداشت کی ہے، تم تو پہلے ہی وار میں گھبرا گئی ہو فجر رانی۔ ابھی تو بہت سے حساب کتاب باقی ہیں، اور براق اپنے حساب کتاب کا بہت پکا ہے۔ وہ ونڈو سے پلٹ کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا، گرے آنکھوں سے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے لفظوں کو چبا چبا کر ایسے بول رہا تھا جیسے سچ میں فجر اسی کریکٹر کی مالک ہو۔ مجھ پر تہمت مت لگائیں، آپ نے جو میرا عکس بنا دیا ہے میں ایسی بالکل نہیں۔ فجر تڑپ اٹھی تھی، ایک بار پھر سے اپنے کریکٹر کی توہین ہوتے دیکھ کر۔ اگر میں تمہاری اصلیت سے واقف نہ ہوتا تو شاید تمہارے اس معصوم چہرے سے دھوکا کھا جاتا۔ نکاح کے بعد اپنی اچھائیاں بیاں کرنا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں۔ اس کے سچ تو بے یقینی کی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ طنزیہ مسکراہٹ مسکرا رہا تھا۔ آپ ایک بے حس انسان ہو۔ فجر درد بھری نظروں سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے فجر رانی؟ تم بے وفا بد کردار لڑکی ہو۔ مجھے کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم کیا ہو؟ جب میں اتنی بری ہوں، میرا کردار اتنا گندا ہے، آپ کو میری کسی بات پر یقین نہیں ہے، تو کیا حاصل ہوگا مجھ سے نکاح کر کے؟ مجھے جو کچھ تم سے چاہیے وہ میں بنا نکاح کے بھی حاصل کرنے کا جگرا رکھتا ہوں۔ شکر ادا کرو نکاح کر رہا ہوں، ورنہ سالوں یوں ہی میری قید میں میرے بستر کی زینت بن کر رہتی۔ الفاظ میں کڑواہٹ کے ساتھ تیزاب اڈیلتا ہوا بول رہا تھا۔ ایک دم اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تو فجر تو ڈر کر چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ روم میں صرف ان دونوں کی باتوں کے علاوہ بالکل سناٹا تھا۔ اچانک سے فون بجنے پر فجر ڈر گئی تھی،
مگر وہ شاید فجر کے ڈر کو بھی اس کا ڈرامہ ہی سمجھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تک نہیں تھا فجر کی جانب۔ اس کے فون کی رنگ ٹون بھی اس کی طرح خوفناک تھی۔ عجیب سی رنگ ٹون لگی ہوئی تھی۔ پاکٹ سے فون نکالتے ہوئے کان کو لگا چکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس اتنا کہہ کر براق نے فون واپس اپنی پاکٹ میں ڈال دیا تھا۔ ریڈی ہو جاؤ، مولوی آ رہا ہے، اور باہر کے مردوں کے سامنے تمہارے زبان سے سوائے قبول ہے کہ کچھ نہ نکلے، ورنہ حلق سے زبان کھینچ کر جنگلی کتوں کے سامنے ڈال دوں گا۔ یاد رکھنا جو سزا تمہیں دی ہے وہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا۔ اگر پوری پکچر نہیں دیکھنا چاہتی ہو تو میرے حکم کی تعمیل کرنا۔ اگر کوئی بھی چالاکی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو تمہارے اس خوبصورت جسم کے اتنے ٹکڑے کروں گا جن کو کوئی گن نہ سکے گا۔ اور آج ہمارے نکاح کی خوشی میں جنگلی جانوروں کو بد کردار لڑکی کا لذیذ گوشت کھانے کا موقع فراہم کروں گا۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہیں کوئی یہاں سے بچا نہیں سکتا۔ یہ براق کی دنیا ہے، یہاں پر صرف براق کی حکومت چلتی ہے۔ وہ اسے سمجھا نہیں دھمکا رہا تھا۔ فجر اس وقت حد سے زیادہ ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد روم کا دروازہ کھٹکنے پر براق نے لاک کھولا، مگر اندر کوئی نہیں آیا، لیکن باہر کوئی تھا جس نے براق کو ایک شاپنگ بیگ تھمایا تھا۔ براق دروازے سے ہی ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے ہوئے واپس اس کے پاس آیا۔ اس میں دوپٹہ ہے، اسے اپنے سر پر اوڑھ لو، گھونگھٹ میں چہرہ چھپا لو، کیونکہ میں نے جو تمہارے چہرے پر چھاپے چھوڑے ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے سوا کوئی اور دیکھے۔ ذلیل انسان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بھی کہتے ہوئے فجر کو شدید غصہ آ رہا تھا اس شخص کی سوچ پر۔ اس بیچارے کے گال پر اب بھی اتنا شدید درد تھا کہ اس کا جبڑا کھل نہیں رہا تھا۔ اس کے گال پر اس نے جو دانت کاڑے تھے اس کے نشان پہلے سے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ گردن پر بھی نشانوں کی بھرمار تھی، مگر اسے یہ سب کچھ ایک انٹرسٹنگ گیم لگ رہا تھا۔ فجر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص پاگل ہے یا مینٹل ہے یا دماغی مریض۔ اسے گھورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کے بعد اس سے کہیں زیادہ نزدیک آ جاؤں گا، غور سے دیکھ لینا۔ آنکھ کو ونک کرتے ہوئے اس کے غصے کو اور بھڑکا گیا تھا۔ فجر کا دل چاہ رہا تھا یہ دوپٹہ اٹھائے اور اس کو آگ لگا دے، مگر فجر خود بھی اپنا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دوپٹہ شاپنگ بیگ سے نکالتے ہوئے اپنے اوپر گھونگھٹ کی طرح لے لیا، مگر اس نے دیکھا بیگ میں صرف دوپٹہ نہیں، فل ڈریس موجود تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کی شاید میکسی تھی، مگر اس نے دوپٹہ بھی دردی سے کھینچ کر اپنے سر پر اوڑھ لیا تھا۔ اس شخص کے ارادے تو وہ پہلے جانتی تھی، اور یہ دلہن کا لباس دیکھ کر اس کے تو ارادے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ سوائے رونے کی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ رو رہی تھی کہ آج اس سے نکاح جیسے رشتے کو زبردستی کسی کے نام کرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی ایک ایسے شخص سے جس سے وہ شدید نفرت کرتی ہے۔ جیسے ہی فجر نے سر پر دوپٹہ اوڑھا، باہر سے براق کے کہنے پر ایک مولوی اور 3-4 افراد اندر آ گئے تھے۔ مولوی کے علاوہ باقی شاید اس شخص کے باڈی گارڈ تھے، کیونکہ ان کے یونیفارم اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی گنز بتا رہی تھی کہ وہ اس کے باڈی گارڈز ہیں۔ فجر سمجھ گئی تھی یہ شخص جنگل میں اکیلا نہیں، اس نے اپنی سیکیورٹی کا فل انتظام کر رکھا ہے۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا اسے براق پاشا قبول ہے تو اس کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر کہے کہ نہیں قبول، اور ایسے شخص کو کوئی کیسے قبول کر سکتا ہے۔ مولوی کے دوبارہ پوچھنے پر وہ خاموش رہی، مگر تیسری بار براق کا بھاری ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیا، سختی سے دباتے ہوئے انگلیاں اس کے زخموں کے اندر دھنسنے لگی تھی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی جسے اس نے جلدی سے ہاتھ سے روک لیا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ دھمکی ہے اس کی جانب سے کہ اسے قبول کرے۔ دل پر پتھر رکھتے ہوئے زبان سے فجر نے 3 بار قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ دیا، اور کر دی اپنی زندگی اس بے مروت صفاک انسان کے حوالے جسے شاید عورت کی عزت کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد دوپٹہ غصے سے سر سے اتارتے ہوئے وہ ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے اونچی آواز میں چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے درد کو کیسے کم کرے۔ نہ اس کے پاس یہاں سے جانے کا کوئی راستہ تھا، اور نہ دل اس شخص کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اللہ میاں مجھے موت کیوں نہیں آتی، مجھے بچا لیں اس شخص سے، وہ روتے ہوئے اونچی آواز میں بولی تو براق کا زوردار شیطانی کہکا پورے روم کی فضا میں گونج اٹھا تھا۔ اللہ میاں تمہیں موت اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ تمہیں بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہے۔ فجر رانی اٹھو اور فریش ہو کر میرے بستر کی زینت بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ڈر کر لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی تھی۔
کیسے اپنے نازک سے وجود کو اس شخص کے حوالے کر دیتی جس نے کچھ دیر پہلے اس کو مار مار کر جلادوں کی طرح زخموں سے چور کیا تھا۔ فجر کی آنکھوں میں شدید ڈر کی لہریں تھیں۔ کیوں میرا وقت برباد کر رہی ہو، یا تمہیں مزہ آ رہا ہے خود کو میرے ہاتھوں سے ذلیل کروا کے؟ تم مجھے اتنا تو سمجھ چکی ہو کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ میں کر کے رہتا ہوں، اور میرے پاس ہزار طریقے ہیں اپنی بات منوانے کے۔ اٹھو، جا کر فریش ہو جاؤ، اپنے جسم سے غیر مردوں کی بدبو کو ختم کر کے آنا۔ کردار تو نہیں دھو سکتی تم، کم سے کم جسم تو دھو سکتی ہو۔ بس کر دو، خدا کے لیے نہیں ہوں میں ایسی۔ تمہارے چیخنے سے، رونے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ نظروں میں بے یقینی لیے لفظوں سے اس کی روح تک کو چھلنی کرتا جا رہا تھا۔ میں نہانے نہیں جاؤں گی۔ جانا پڑے گا۔ میری ہر بات کو انکار مت کرو، ورنہ انکار کرنے والی زبان کو گدی سے کھینچ کر باہر نکال دوں گا۔ مقابل نے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ اگر نہیں چاہتی کہ تمہارے جسم کو پوری طرح سے بے لباس کر کے میں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، بہتر یہی ہے چپ چاپ اٹھ کر چلی جاؤ، ورنہ مجھے یہ تو کرنے میں بھی بہت مزہ آئے گا۔ یہ شخص کتنا بے باک تھا، کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کی زبان میں ذرا لچک نہیں آتی تھی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ سب کچھ تو بگاڑ دیا ہے۔ چھوڑا کیا ہے تم نے میرے اندر؟ سالوں سے میری نیندیں حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ آج کی رات میں اپنی ساری حسرتیں تم پر اتارنے کے بعد پرسکون نیند سوؤں گا، پرسکون ہو کر مر جائے گا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ روتی ہوئی بے اختیار بول گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں کہ تم بیوہ ہو جاؤ؟ فجر رانی، ابھی تو تمہیں ہر رات مجھے برداشت کرنا ہے، بلکہ ہر دن بھی برداشت کرنا ہے۔ براق کے لیے دن کیا اور رات کیا؟ ویسے تمہارے لیے تو سب کچھ دنیا نہیں، مگر میرے لیے سب کچھ دنیا ہے، کیونکہ میں تمہاری طرح بے وفا نہیں ہوں۔ پوری ایمانداری سے اپنے آپ کو تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ میرا ٹائم ویسٹ مت کرو اور جاؤ۔ گرے آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ٹھنڈا پانی میرے زخموں پر پڑنے سے مجھے درد ہوگا، تو برداشت کرنا۔ جب درد ہوگا تو شاید تمہارے کچھ گناہ ہی دھل جائے۔ اس کے پاس فجر کی ہر بات کا جواب تھا۔ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے اسے کچھ ہی دوری پر کھڑا تھا۔ فجر کے پاس بات ماننے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بمشکل اپنے وجود کو بیڈ سے گھسیٹ کر نیچے اتارتے ہوئے فجر واش روم کی جانب جا رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنا شدید درد تھا کہ اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم سنبھال کر اٹھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ شاید جب اس ظالم انسان نے مارا تھا تو بیلٹ اس کے پاؤں کے تلیوں پر بھی لگے تھے، کیونکہ اس کے پیروں کے تلیوں میں شدید درد تھا۔ وہ پیر زمین پر رکھتی تو اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ تھوڑا ہی چلی کہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی، جب اس شفاق شخص نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ یہ رحم دلی اس کے اندر کہاں سے آئی؟ فجر نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ فجر گھبرا کر اسے دور ہوئی تھی۔ مقابل پرفیوم سے تو جیسے نہا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ذرا سے قریب ہونے پر تیز خوشبو فجر کی سانسوں کے اندر گھسنے لگی تھی۔ اوئے، کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ گرنے سے اس لیے بچایا ہے کہ تم تو پہلے ہی بہت زیادہ گری ہوئی ہو، اب اور کتنا گرنا چاہتی ہو میری نظروں میں؟ اس کا بار بار فجر کی توہین کرنا فجر کی روح کو زخمی کر رہا تھا، اور وہ کیوں اس کے لیے ایسے بول رہا تھا فجر کو اب تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور یہ چھڑوانے والی ایکٹنگ بند کرو۔ تم کتنی پاک دامن اور چھوئی موئی ہو سب جانتا ہوں۔ بے تحاشا ویڈیوز ہیں تمہاری میرے پاس، جن میں تمہیں رنگرلیاں بناتے ہوئے صاف دیکھ چکا ہوں۔ فریش ہو کر جلدی نکلو، چھوڑنے کا نہیں پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور ویسے بھی تمہیں اب مرد کی ضرورت تو محسوس ہو رہی ہوگی۔ آخر 24 گھنٹے سے تم میرے پاس ہو اور تمہیں موقع ہی نہیں مل سکا تم اپنی بھوک مٹا سکو۔ ٹائم ضائع مت کرو، براق کو ویٹ کرنا پسند نہیں۔ وہ کیا کیا بول رہا تھا اس کے بارے میں؟ اس کے لفظ سن کر ہر پل فجر کا مرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ کتنی بے بس تھی وہ کہ مر بھی نہیں سکتی تھی اور جینے وہ دے نہیں رہا تھا۔ اس وقت اگر فجر کے ہاتھ میں پسٹل ہوتی تو قسم سے وہ 6 کی 6 گولیاں اس شخص کے سینے میں اتار دیتی۔ وہ درد سے مر رہی تھی اور اس کو اپنی ہوس کی پڑی ہوئی تھی، مگر فجر اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس میں بولنے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ مشکل سے قدم اٹھاتی ہوئی فجر نے واش روم کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ واش روم بے حد جدید اور خوبصورت تھا۔ کافی دیر تک وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی روتی رہی۔ اس کی نازک سی گوری پنکی گال پر اس کی گردن پر بے تحاشا ظالم کے دانتوں کے نشان موجود تھے۔
بے رحم نے اس کا چند گھنٹوں میں کیا حشر کر دیا تھا کہ فجر پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ باہر سے اس کی بھاری آواز ایک بار پھر آئی تھی، یہ رونا دھونا بعد میں کر لینا، میں انتظار نہیں کر سکتا، اور کے تمہیں بہت سے اور موقع دوں گا، جلدی سے باہر آؤ۔ اس شخص نے کیا کیمرے لگا رکھے ہیں جو اس کو پتا کہ میں اندر کھڑی رو رہی ہوں؟ وہ حیران روتی ہوئی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، وہ کپڑے اتار کر خود کو اس کی نظروں کے سامنے بے لباس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس شخص پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ شاید واش روم میں سچ میں اس نے کیمرے لگائے ہو۔ وہ پوری طرح سے واش روم کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بے ہودگی ہے، آپ نے واش روم میں کیمرہ لگایا ہے؟ وہ چیختے ہوئے بول اٹھی تھی۔ بے وقوف لڑکی، مجھے کیمرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شاید تم بھول رہی ہو، تم کچھ ہی دیر میں میری دسترس میں ہوگی، تو تمہیں پوری طرح سے دیکھنے کا پورا حق ہے میرے پاس، اور تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھے روک سکو۔ مجھے جو کچھ کرنا ہوتا ہے میں وہ چوری چھپکے کرنے کا عادی نہیں۔ مجھ میں اتنا جگرا ہے کہ مجھے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ منہ ڈنکے کی چوٹ پر کر سکتا ہوں۔ اور اچھا آئیڈیا ہے، اب بہت جلد واش روم میں کیمراز لگوا دوں گا، کیونکہ میں تمہیں ہر اینگل سے دیکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ جب غیر مردوں کو تمہیں دیکھنے کا حق ہے تو میں تمہیں پورے حق سے کیوں نہ دیکھوں؟ اے اللہ، اس شخص سے مجھے بچا لے، بلا لو مجھے اپنے پاس، مجھے موت قبول ہے مگر یہ شخص نہیں۔ مقابل کی ایک بار پھر سے کڑوی زہریلی باتیں سن کر فجر نے روتے ہوئے خدا سے دعا کی۔ جیسے ہی فجر کپڑے اتار کر شاور کے نیچے کھڑی ہوئی، پانی اس کے جسم پر ایسے پڑا تھا جیسے زخم پر کسی نے سرخ مرچی رگڑ دی ہو۔ وہ روتی ہوئی سائڈ پر ہوئی تھی، اس کی سسکیاں شاید وہ شفاق شخص باہر کھڑا ہوا سن رہا تھا۔ اس شخص نے شاید احسان کیا تھا اس پر، یا غلطی سے ہو گیا، کیونکہ شاور میں گرم پانی آ رہا تھا۔ پہلے تو گرم پانی پڑنے سے اس کی جان نکل گئی، پھر آہستہ آہستہ اسے سکون ملنے لگا تھا۔ کافی دیر تک وہ گرم شاور کے نیچے کھڑی رہی، سردی سے اس کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا۔ وہ گرم پانی سے اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ روم لاک ہے اور باہر تمہارے کپڑے رکھے ہیں، میرے آنے سے پہلے ان کپڑوں کو پہن لینا، وہ کہہ کر شاید روم سے چلا گیا تھا۔ مگر فجر وہ میکسی نہیں پہننا چاہتی تھی۔ اس میکسی کو پہننے کا مطلب تھا کہ وہ خود کو اس کی دلہن کے روپ میں تیار کرے۔ میکسی پہن کر وہ خود کو اس کی دلہن تسلیم کیسے کر لیتی، جبکہ فجر کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت اور صرف نفرت تھی؟ تو وہ کیسے خود کو اس کے لیے تیار کر کے بیٹھ جاتی؟ اس نے جو اپنے کپڑے اتارے تھے وہی پہنے اور روم سے باہر آ گئی۔ روم کافی گرم ہو چکا تھا، شاید شفاق انسان کو رحم آ گیا تھا۔ اسے خود ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس لیے روم میں ہیٹر آن کر کے خود غائب تھا۔ ابھی وہ سکون کی سانس لے بھی نہیں پائی تھی کہ ایک بار پھر سے روم کا دروازہ کھلا اور اس کی خوشبو پورے روم میں پھیل گئی۔ بلیک کلر کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر اب پتہ نہیں اس گھنے جنگل میں وہ کہاں سے فریش ہو کر روم میں داخل ہوا تھا۔ فجر نے ایک نظر اور اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت بلیک کلر میں دمک رہی تھی۔ روم میں کم روشنی ہونے کے باوجود اس کی رنگت کی چمک چھپ نہیں سکی تھی۔ جاہل انسان نے اتنی ٹھنڈ میں ہاف آستین والے بازو پہن رکھے تھے، جس میں اس کی مردانہ گھنے بالوں سے بھرے ہوئے بازو بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ٹی شرٹ کے کھلے ہوئے بٹن میں اس کا چوڑا وسیع سینہ بالوں سے بھرا ہوا اس کا مردانگی کا ثبوت دے رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جو ڈریس میں نے منگوایا ہے وہ پہنو، ایک ہی بار میں کوئی بھی بات تمہارے دماغ پہ کیوں نہیں گھستی؟ اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی پر بیلٹوں کے زخم پر ہاتھ لگنے سے فجر کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ جھٹکے سے چیخنے کی وجہ سے نرمی سے بالوں سے لپیٹا ہوا ٹاول اس کے سر سے کھلا اور زمین پر گر گیا۔ اس کے بال ٹاول میں سے نکلتے اس کی کمر پر آبشار کی طرح پھیل گئے۔ فجر کے بال گھنے اور لمبے تھے جو کمر سے نیچے تک جھولنے لگے۔ کتنی خوبصورت ہو تم! اس کی گردن اور گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھردرے بھاری ہاتھ کے انگوٹھے سے رف کرتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں فجر، کیوں تم بد کرداری کے راستے پر چل نکلی؟ کیوں تمہیں میری آنکھوں میں کبھی محبت نظر نہیں آئی؟ کیوں تم نے اپنے آپ کو غیر مردوں کے حوالے کر دیا؟ اس کے ریشمی بالوں میں مردانہ مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی مدہوشی چھانے لگی۔ فجر نے گھبرا کر اس کے سینے پر دباؤ دیتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔
وہ سر کو جھٹکتے ہوئے جیسے خود کو ہوش میں لایا تھا۔ اف، تمہارا یہ شرمانے والا ڈرامہ بہت زبردست ہے۔ کتنی اچھی ڈرامے باز ہو یار تم۔ میں امپریس ہوں تم سے۔ اتنے مردوں کو لبھانے کے بعد بھی تم کتنا اچھا شرما لیتی ہو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے تنزیہ مسکرا رہا تھا۔ فجر کے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ اس شخص نے کون سا اس کے کسی بات پر یقین کرنا تھا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ ڈریس پہنو، تو بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ وہ بیڈ پر رکھے ہوئے میکسی والے شاپنگ بیگ کو اٹھا کر اس کے قریب آ کر کھڑا تو وہ دبک کر ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ مما، میں یہ نہیں پہنوں گی۔ میں نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں آپ کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ وہ ڈرتے ہوئے چند قدم پیچھے ہوئی۔ اچھا، جب اب آپ نے عاشق کے دیے ہوئے کپڑے پہنے تھے تب تو تمہیں بہت اچھا لگا تھا، اب شوہر کے دیے ہوئے کپڑے پہننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنی زخموں پر اس کے بھاری ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے وہ سسک اٹھی تھی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، تمیز کے ساتھ، اسے زیادہ کی تمیز کی امید مجھ سے مت کرنا۔ اس ڈریس کو پہنو، یہ میرا حکم ہے۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں سے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا میں یہ ڈریس نہیں پہنوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مار لیں آپ مجھے، ماریں گے جانتی ہوں، اس کے سوا آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں، مار کر اپنی مردانگی دکھا لیں۔ مارے مجھے، اور اتنا ماریں کہ میں مر جاؤں۔ فجر نے تسلیم کر لیا کہ اب اس ڈریس کو نہ پہننے پر وہ ایک بار پھر سے اسے بیلٹوں سے مارے گا، مگر نہ جانے اس کے اندر اتنی اہمیت کیسے آ گئی کہ اس نے اس ڈریس کو پہننے سے بہتر اس کے بیلٹ سے مار کھانے کو ترجیح دے دیا۔ اتنی بہادر تو وہ کبھی نہیں تھی۔ شاید حالات اور وقت کے ساتھ انسان میں ایسے بھی تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے آج فجر میں آ گئی تھی۔ فجر، جہاں تک تمہاری سوچ جاتی ہے اس سے آگے سے تو براق سوچنا شروع کرتا ہے۔ جانتا ہوں کہ اس وقت تم میری مار کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو، تو براق تمہاری امید کے مطابق تمہیں بیلتوں سے نہیں مارے گا۔ براق کے پاس تمہیں اذیت دینے کے اور بھی ہزاروں راستے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے براق نے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے شہادت والی انگلی اس کے گلے پر رکھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی وہ اپنا عمل دکھا چکا تھا۔ انگلی کو جھٹکے سے نیچے کی جانب لے جاتے ہوئے گلے سے دامن تک قمیص کو چاک کر چکا تھا۔ فجر کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ فجر نے فوراً سے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا رخ دیوار کی جانب کر لیا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی، وہ کیا کہتی؟ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس شخص نے اس کی عزت پر ہی وار کیا تھا۔ میرے خیال سے اب تمہارے پاس دو آپشن ہے، یا تو اس لباس کے ساتھ میرے سامنے رہو یا میرے منگوائے ہوئے لباس کو پہن لو۔ مرضی تمہاری ہے، کیونکہ اگلے بار میں یہ چاک کی ہوئی قمیض بھی تمہارے وجود پر نظر نہیں آئی تھی۔ اس کو میری دھمکی مت سمجھنا فجر رانی، میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کی پوری ہمت ہے مجھ میں۔ اس کے ہاتھ میں تھیلا تھمائے ہوئے اس کی پشت سے بالکل قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کی گرم تیز سانسیں فجر کی گردن کو جلا رہی تھی۔ فجر بنا کچھ بولے شاپنگ بیگ ہاتھ میں پکڑے تیزی سے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھا بے قراری سے فجر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ فجر کو واش روم میں بند ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے۔ اگر تمہارے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ واش روم میں بند ہو کر تم مجھ سے بچ سکتی ہو تو بہت ہی بے وقوف ہو تمہیں اب تک میری پاور کا اندازہ نہیں ہوا۔ عزت سے باہر آ جاؤ، ورنہ عزت اتارنے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں مجھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا اونچی آواز میں دھاڑا تو میکسی پہن کر دروازے کے ساتھ کب سے کھڑی ہوئی فجر کانپ گئی تھی۔ اس کی دھاڑ پر فجر نے دروازہ کھولا اور پھر سے قدم باہر لے آئی۔ آج زندگی میں پہلی بار فجر کو ایسے لگ رہا تھا وہ ایک ایک قدم اٹھا کر خود موت کی جانب جا رہی ہے۔ ڈیپ ریڈ کلر کی میکسی میں اس کی گوری گلابی رنگت کھلے ہوئے گلاب کی مانند لگ رہی تھی۔ میک اپ نام کی کوئی چیز نہیں تھی چہرے پر، اس کے باوجود ریڈ کلر میں کھلتا ہوا گلابی چہرہ میک اپ کی کمی نہیں دکھا رہا تھا۔ اس کے گال پر اور گردن پر براق کے دانتوں کے نشان برے نہیں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ سامنے بیٹھا ہوا ظالم شخص جس پر صرف اپنا ظلم دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، کچھ دیر کے لیے اسٹل ہو کر بیٹھے اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میرے قریب آؤ، براق نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔
बिना आवाज के वो नफी में सर को हिलाते हुए पास जाने से इनकार कर रही थी। फजर इस कदर डरी हुई थी कि दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। तेज रफ्तार से धड़क रहा था। बार बार इनकार करके तुम मेरे जब्त का इम्तिहान ले रही हो। बिर्रा, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ। आंखों में आंसू लिए वो दोनों हाथ जोड़े खड़ी थी। जब मेरे दिल के अंदर ही रहम नहीं तो रहम कैसे खाऊं? ड्रामे मत करो, मैंने कहा, मेरे करीब आओ। बात दोहराना बुराक पाशा को पसंद नहीं। मुकाबिल इसके वजूद पर अपने गुस्से की हर हद तोड़कर इसके किरदार को देखना चाहता था। जो कुछ वो सोच रहा था वो सच है या गलत, मगर वो अपने डर में इसके करीब न आकर इसे और बहका रही थी। अगर मुझे सज़ा देनी है तो मार दो मुझे, मगर प्लीज़ मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। इसकी आंखों में अपनी इज्जत को खो देने का डर शिद्दत पकड़ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतनी शराफत का ड्रामा क्यों रचा रही हो। ये मुझे ही मना कर रही हो या कभी अपने आशिक को भी मना करती थी? मेरे बारे में इतना गंदा मत सोचें, कसम से। मेरा कोई आशिक नहीं नहीं था। तो ठीक है, मान लेता हूँ। आओ मेरे पास, डर किस बात का है? जब तुम पाक दामन हो तो मेरे करीब आने से इतना घबरा क्यों रही हो?